السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی جانب سے پہلے لیانگچو فورم کے نام مبارکباد کا پیغام۔ ڈنگ شیشیانگ کی G77 اور چائنا کلائمیٹ چینج لیڈر سمٹ میں شرکت۔ ارجنٹائن کی حکومت کی جانب سے شنہا شوانگ کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ایوارڈ برائے بین الاقوامی تعاون و تبادلے۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 3 دسمبر کو صدر شی جن پنگ نے پہلے لیانگچو فورم کے نام مبارکباد کا خط بھیجا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ لیانگچو سائٹ چینی تہذیب کی 5000 سالہ تاریخ کا ثبوت اور عالمی تہذیب کا خزانہ ہے۔ باہمی احترام اور ہم آہنگی انسانی تہذیب کی ترقی کا صحیح راستہ ہے۔ امید ہے کہ تمام فریقین بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک کے درمیان مکالمے کو گہرا کرنے، گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو کو ترقی دینے، تبادلوں کو مضبوط بنانے اور باہمی سیکھنے، مساوات کے تصور کو فروغ دینے، مکالمے اور شمولیت کے تصور کو فروغ دینے، مختلف تہذیبوں کے ہم آہنگ بقائے باہمی اور مشترکہ کامیابی کو فروغ دینے اور تمام ممالک کے عوام کے درمیان دوستی اور باہمی تفہیم کو فروغ دینے کے لیے لیانگچو فورم کے پلیٹ فارم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلا لیانگچو فورم، جس کا موضوع گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو پر عمل کرنا اور تہذیبوں کے مابین تبادلوں اور باہمی سیکھنے کو فروغ دینا ہے، وزارت ثقافت اور سیاحت اور زیجیانگ صوبائی حکومت نے مشترکہ طور پر اسپانسر کیا اور اسی دن ہانگچو زیجیانگ صوبے میں شروع ہوا۔ اس موقع پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور CPC سینٹرل کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لی شولے نے فورم میں شرکت کی اور صدر شی جن پنگ کا تہنیتی خط پڑھ کر سنایا اور کلیدی تقریر کی۔ 2 دسمبر کو صدر شی جن پنگ کے خصوصی نمائندے، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کی سیاسی بیورو کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن اور ریاستی کونسل کے نائب وزیر اعظم ڈنگ شیشیانگ نے دبئی میں G77 اور چائنا کلائمیٹ چینج لیڈر سمٹ میں شرکت کی اور تقریر کی۔ ڈنگ شیشیانگ نے کہا کہ پیرس معاہدے کے پہلے عالمی جائزے کے تاریخی موقع پر گروپ آف 77 کے چیئرمین ملک کیوبا نے اس سربراہی اجلاس کی میزبانی کی وکالت کی، جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے ترقی پذیر ملک کی حیثیت سے چین نے ہمیشہ ترقی پذیر ممالک کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ قدم سے قدم ملایا ہے۔ صدر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ G77 اور چین ترقی پذیر ممالک کے لیے اہم تعاون پلیٹ فارم ہیں۔ حالیہ برسوں میں چین نے فعال اور مستقل طور پر کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل کے اہداف کو فروغ دیا اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے میں ترقی پذیر ممالک کو مدد فراہم کرنے کی کوششیں کیں۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور گرین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر جنوب جنوب تعاون میں چین کی ٹھوس پیش رفت کا ترقی پذیر ممالک نے بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا۔ ڈنگ شیشیانگ نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی موسمیاتی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ابھی ایک طویل سفر طے کرنا باقی ہے اور G77 اور چین کو اپنی مشترکہ آواز کو مزید بلند کرنا چاہیے اور اپنے مشترکہ حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ چین ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ سبز اور کم کاربن والے مستقبل کی طرف بڑھنے کے لیے کوشش کی جا سکے۔ کیوبا اور برازیل کے صدور اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔ اسی روز ڈنگ شیشیانگ نے نمیبیا کے صدر، دبئی میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کے صدر اور متحدہ عرب امارات کے خصوصی ایلچی برائے موسمیاتی تبدیلی اور امریکہ کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیئرمین سے بھی ملاقات کی۔ 2 دسمبر 2023 کو جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے شہر گوانگچو میں 2023 انڈرسٹینڈنگ چائنا بین الاقوامی کانفرنس شروع ہوئی، جس میں دنیا بھر کے 30 سے زائد ممالک اور خطوں سے 600 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی، تاکہ چین کے اعلیٰ سطح کے کھلے پن اور معاشی عالمگیریت، چین امریکہ تعلقات
اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون، مصنوعی ذہانت اور انسانیت کے مستقبل جیسے بہت سے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ اپنے انٹرویوز میں شرکاء نے کہا کہ چین کے ادارہ جاتی فوائد کی گہری تفہیم کو چین کو سمجھنے کی کلید کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ کانفرنس میں شریک امریکہ چین تعلقات پر جارج ڈبلیو بش فاؤنڈیشن کے چیئرمین نیل بش نے کہا کہ چین کے ادارہ جاتی فوائد کی گہری تفہیم چین کو سمجھنے کی کلید ہے، جس نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی قیادت میں حیرت انگیز ترقی حاصل کی ہے۔ نیل بش کا خیال ہے کہ چینی طرز کی جدیدیت کی قیادت میں چین کی ترقی کی رفتار کو روکا نہیں جا سکتا، اور چین اور امریکہ کو سلامتی، ماحولیاتی تحفظ اور مصنوعی ذہانت سمیت دیگر شعبوں میں بنی نوع انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ شرکائے اجلاس نے دنیا پر چین کی ترقی کے اثرات کے بارے میں مثبت رویہ ظاہر کیا۔ انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چینی رہنما کی طرف سے تجویز کردہ 3 بڑے عالمی اقدامات کے بارے میں بار بار بات کی، جو دنیا میں اہم عوامی پروڈکٹس بن چکے ہیں۔ ایران کے بین الاقوامی امور کے ماہر اور تہران یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو نے بین الاقوامی تجارت کے انداز میں تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں، اور ایشیا یورپ فریٹ ٹرین کے افتتاح سے وسطی ایشیا کے اندرونی علاقوں کا روایتی سمندری جہاز رانی پر انحصار کم ہوا ہے، اور ایران سمیت بہت سے ممالک کو فائدہ ہوا ہے۔ 1 فروری کو چین میں ارجنٹائن کے سفارت خانے نے چین ارجنٹینا ثقافتی تعاون کی کامیابیوں کے تبادلے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کے دوران ارجنٹائن کی حکومت نے CPC مرکزی کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور چائنا میڈیا گروپ کے ڈائریکٹر چنہائی شوانگ کو آؤٹ اسٹینڈنگ اچیومنٹ ایوارڈ برائے بین الاقوامی عوامی تبادلوں اور تعاون سے نوازا۔ ارجنٹائن کے صدر فرنانڈیز نے ایک ویڈیو تقریب میں کہا کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چینی عوام نے ارجنٹائن کو مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دینے کے لیے تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور ارجنٹائن چین دوستی کو مضبوط اور گہرا کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلتا رہا۔ خود مختاری کے تحفظ کے معاملے پر ہم چین کے ساتھ کام کر رہے ہیں، عالمی کثیر قطبیت کو فروغ دینے میں تعاون کر رہے ہیں، اور بین الاقوامی مالیاتی نظام کے تنوع کو فروغ دے رہے ہیں، اور آج کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چنہائی شوانگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین اور ارجنٹائن کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھ رہے ہیں، دوستی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تعاون مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ چین اور ارجنٹائن کے تعلقات کے استحکام اور طویل مدتی ترقی کو مسلسل فروغ دینا دونوں معاشروں کا عمومی اتفاق رائے ہے۔ عالمی سطح کے نئے مرکزی دھارے کے میڈیا کے طور پر چائنا میڈیا گروپ نے صدر شی جن پنگ کے 3 بڑے عالمی انیشیٹوز کو نافذ کیا، اور ارجنٹائن میں بہت سے مرکزی دھارے کے میڈیا اور نجی تنظیموں کے ساتھ مل کر طویل مدتی تعاون کا طریقہ کار قائم کیا۔ مقامی وقت کے مطابق 1 دسمبر کو انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی 33ویں جنرل اسمبلی نے لندن انگلینڈ میں کونسل کے نئے انتخابات کا انعقاد کیا، اور چین ایک بار پھر اعلیٰ ووٹوں کے ساتھ کونسل کے کیٹیگری اے رکن کے طور پر منتخب ہوا۔ سن 1989 کے بعد چین کا یہ 18واں دوبارہ انتخاب ہے۔ 2 دسمبر کو اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں متعدد اہداف پر حملے جاری رکھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی میں 400 سے زائد اہداف پر حملہ کیا اور حماس کے 100 مضبوط ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ غزہ کی پٹی کے صحت کے حکام کے مطابق 1 دسمبر کو اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کے دوبارہ آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 200 فلسطینی ہلاک اور 589 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے کی اطلاع دی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔